اذ تستغیثون ربکم، تستغیثون، یس ذرا تستغیثون کے لفظ پہ غور کیجئے. تستغیثون، جب تم فریادیں کر رہے تھے. تستغیثون کا کیا معنی؟ جب تم فریادیں کر رہے تھے. اسی تستغیثون سے لفظ نکلا ہے غوث. تستغیثون وہی مادہ ہے، وہی مادہ ہے غوث. غوث فریاد رس، غوث فریاد کو پہنچنے والا. تستغیثون جب تم فریادیں کر رہے تھے، یہ معنی ہوگا. تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، فریاد کو پہنچنے والا، اعظم سب سے بڑا. تو مجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ غوث اعظم کون ہے؟ غوث کا معنی فریاد رس. جاؤ آپ میں سے کسی کو عربی کے ساتھ شدھ بدھ ہے، اٹھے بولے مجھے جواب دے. یہ میری سوشل میڈیا پہ تقریر چڑھے گی، کمنٹ کرے. ہمت ہے تو کمنٹ کرو نا، دلیل دو نا. آگے سے کہہ دو گے اے غوث اعظم دے گستاخ نے، اے بے ادب نے، اے ولیاں دے منکر نے. یہ کوئی جواب نہیں. اسے ڈھکوسلے کہتے ہیں، ڈھکوسلے. جو میں معنی کر رہا ہوں اس کو رد کرو کہ نہیں غوث کا یہ معنی نہیں ہے. بندیالوی کہتا ہے غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا. اور مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فریاد کو پہنچنے والا کون ہے. تم نے اتنی کہانیاں بنائیں. کبھی غوث اعظم کے پاس منکر نکیر آ گئے تو غوث اعظم نے ان کو پکڑ لیا. تسی میرے کول پوچھ دیو من ربک، پہلے تسی میرے سوال دا جواب دیو. ان فرشتوں نے کہا پھر ہمیں چھوڑو، اللہ کے پاس جائیں. تو آپ کا سوال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو جواب لے کے آتے ہیں. فرمایا اس دی گارنٹی کی ہے کہ تسی واپس آؤ گے بھی صحیح کہ نہیں آؤ. انا للہ. یہ علماء ہیں. آگے سننے والی کیسی قوم ہے، کیسی پڑھی پڑھائی قوم ہے سننے والی. گارنٹی دو. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایک ٹر جاوے، ایک نو میں پھاڑ کے رکھنا. لوگ سن رہے ہیں. کراچی کے ایک مولوی صاحب ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی سردیوں میں رضائی کے اندر لپٹے ہوئے، اچانک ہاتھ باہر نکالا، واپس کیا تو اس پہ تری تھی، پانی تھا. ساتھ والوں نے پوچھا جی خیر ہوئے؟ کہ وہ فلانے ملک دے سمندر وچ میرا ایک مرید سی، اس دی کشتی ڈبدی پئی سی، اس من پکاریا تے میں کشتی کڈ کے آیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق ساری کہانیاں جوڑی. اگلے دن آپ نے سنا یہ مولانا خادم حسین رضوی فوت ہوئے تو ایک خبر چل گئی کہ ان میں حرکت پیدا ہوئی ہے، روح واپس آ گئی ہے، اور وہ خبر غلط تھی. تو پھر کیا روح واپس آنی تھی، بس کسی نے چلا دی. تو پھر ایک مولانا نے تقریر کی، وہ تقریر سوشل میڈیا پہ چڑھ گئی. وہ مولانا فرما رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی مرید اگر اچانک مر جائے نا اور کلمہ اس نے نہ پڑھا ہو نا، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی دوبارہ آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسے زندہ کرتے ہیں اور اسے کلمہ پڑھاتے ہیں. آگے سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، انہیں تو سبحان اللہ کہہ دینا. اس کی طرف توجہ نہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جس کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ،
جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو بند کر لیتے ہیں، قیامت کے دن لوٹائیں گے۔ تمام مفسرین نے لکھا قیامت سے پہلے وہ روح نہیں، لیکن اس کو کون پوچھتا ہے یار؟ یہ ہے ختموں والی کتاب، یہ ہے مردے بخشوانے والی کتاب، یہ ہے تعویذ لکھنے والی کتاب، دم درود والی کتاب۔ بابے دی روح نہ نکلے اس ویلے سورت یاسین کڈو، بیٹی رخصت ہونے لگے تو اس کے سر پہ۔ بیٹی نو پڑھانا نہیں، نو نو نو، بیٹی کو قرآن پڑھانا نہیں ہے، رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی۔ قسموں اقرار، قسم اٹھاؤ، اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، لین دین کا معاملہ ہو، میں پیسے قرآن تے رکھ دینا، اور یہ قوم احتجاج کرتی پھرتی ہے فلاں ملک نے قرآن کی توہین کر دی، فلاں ملک والوں نے، تسی کی کیتا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ یہی کہ لین دین ہے تو اس پر پیسے رکھ کے اٹھائے جائیں، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ عدالت میں جج بیٹھ کے کہتا ہے گواہ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہو، جو کہو گے سچ کہو گے، تو قرآن دی قسم چک کے شہادت دے، میں فیصلہ قرآن دے حکموں دے مطابق، میں نے فیصلہ تعزیرات ہند کے مطابق کرنا، چور کی جو سزا قرآن نے مقرر کی ہے میں نے وہ نہیں کرنا، نہ زانی کا فیصلہ میں نے وہ نہیں کرنا، صرف تو قسم اٹھا۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ تو فریاد کرتا ہے مجھے تاکوں میں سجا دیا گیا، مجھے آنکھوں سے لگا دیا گیا۔ ہر محفل سے پہلے تبرک کے لیے تلاوت ہو رہی، اور جب تلاوت ہونے لگتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں دوپٹے اپنے سروں پہ ڈالتی ہیں، جو ہی قاری صاحب کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، چلو جی بس یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، اس کی طرف تو آپ نے آنا نہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ فرماتے ہیں نیند میں بھی ہم روح قبض کرتے ہیں، یرسل الاخری، پھر اسے وقت مقرر پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے، لیکن جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں یمسک، اس کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، جو کرامتیں بیان کی آپ نے، اور پھر حضرت غوث اعظم اور حضرت غوث اعظم، اور غوث اعظم کوئی انسان اور فرشتہ نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کون ہے؟